ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، میں نے پچھلے محاضرے میں خلاصۃ النحو کے عنوان سے گفتگو کی تھی. امید ہے کہ آپ کے لیے وہ نفع بخش رہی ہوگی. اسی کا دوسرا حصہ آج ہم لیتے ہیں. پچھلے حصے میں ہم نے اسم، فعل اور حرف میں معرب اور مبنی کون کون ہیں اس چیز کو سمجھا تھا. بنیادی طور سے نحو میں یہی چیز سب سے اہم ہے کہ ہم معرب اور مبنی کو پہچان لیں اور پھر ان کا اعراب اگر دینا ہے تو کیا دینا ہے یہ سیکھ جائیں. تو یہ سب چیزیں زیر بحث آئی تھیں. فعل میں سے کون مبنی ہوتا ہے اور اسم میں سے کون مبنی ہوتا ہے، نیز دونوں میں سے کون کون معرب ہیں اور ان کا کیا کیا اعراب ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اعراب دینے والے کون ہیں. اعراب دینے والے کون ہیں؟ فعل میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے 12 صیغے ہیں جو اعراب کو قبول کرتے ہیں. تو اب یہ سوال ہے کہ ان 12 صیغوں کو اعراب دیتا کون ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ فعل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ رفع، نصب اور جزم ہے. رفع، نصب اور جزم. اور اسم کا جو اعراب ہے وہ رفع، نصب اور جر، یعنی رفع اور نصب دونوں میں عام ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص اور جر اسم کے ساتھ خاص ہے. تو فعل کو، فعل مضارع کو یعنی فعل کے 12 صیغوں کو، صرف 12 صیغوں کا ہی مسئلہ ہے. ان 12 صیغوں کو کون اعراب دیتا، رفع کون دیتا ہے، نصب کون دیتا ہے اور جزم کون دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فعل مضارع کے 12 صیغوں کو رفع دینے والا کوئی لفظ نہیں ہوتا. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو فعل مضارع کے 12 صیغوں کو رفع دیتا ہو، بلکہ جب نصب دینے والا یا جزم دینے والا، جنہیں نواصب اور جوازم کہا جاتا ہے، نواصب اور جوازم اگر فعل مضارع پر داخل نہ ہوئے ہوں تو فعل مضارع پر رفع آتا ہے. مثلا ینصر، یضرب، ہوا ینصر، ہوا یضرب، زید یدخل، عمر یقرأ، یا عمر و راشد یقرآن، یا الطلاب یقرؤون، انتما تقرآن. یہ سب رفع اس لیے آ رہا ہے، حالت رفع میں اس لیے ہیں یہ سب کہ ان پر کوئی ناصب یا کوئی جازم داخل نہیں ہوا ہے. تو فعل مضارع کو رفع دینے والا کوئی لفظ نہیں ہوتا، بلکہ یوں یاد رکھیں کہ نواصب یا جوازم سے، نصب دینے والے یا جزم دینے والے عوامل سے جب فعل مضارع خالی ہوگا تو فعل مضارع مرفوع ہوگا. اب فعل مضارع کو نصب کون دیتے ہیں، نواصب کون ہیں؟ 4 ہیں، صرف 4 ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. بہت آسان ہے. 4 ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن. ان، لن، کئی، اذن. اس میں سب سے پہلے جو ان بولا جاتا ہے اسی میں تھوڑی تفصیل ہے. باقی لن، کئی، اذن. مثلا لن جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو یضرب سے، ہوا یضرب سے یوں ہو جائے گا ہوا لن یضرب. زید یضرب سے زید لن یضرب، زید ہرگز نہیں مارے گا. عامر یقرأ سے عامر لن یقرأ، عامر ہرگز نہیں پڑھے گا. اسی طرح کئی ہے. کئی بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کو نصب دے گا، اور اسی طرح سے اذن وہ بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کو نصب دے گا.
تو ان تینوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب فعل مضارع کے شروع میں آ جاتے ہیں تو نصب دے دیتے ہیں، اور جب نہیں آتے تو یہ چھپ کر کے یا پوشیدہ رہ کر کے کوئی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں۔ اور ان کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ جب آتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہی ہے، جیسے اريد ان تشرب اللبن، میں چاہتا ہوں کہ آپ دودھ پی لیں۔ اريد ان تشرب العصير، میں چاہتا ہوں کہ آپ جوس پی لیں، تو تشربو کو ان نے ان تشربا بنا دیا۔ تو ان یہ جب آتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہی ہے۔ اس ان میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ یہ بعض مقامات پر نہیں آتا، اس کے باوجود یہ نصب دے دیتا ہے۔ یہ نہ اذن میں ہوتا ہے، نہ کئی میں ہوتا ہے، اور نہ ہی لن میں ہوتا ہے۔ لن، کئی، اذن ان میں نہیں ہوتا۔ ان ایک ایسا ناصب ہے جو جب لفظوں میں موجود ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس کو سمجھنا اس کو آسان ہے، وہاں نصب دینا آسان، مگر جہاں یہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا پھر بھی یہ نصب دیتا ہے۔ ان جگہوں کو خاص طور سے یاد کرنے، نوٹ کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کتابوں میں 6 جگہیں بتائی جاتی ہیں، وہ 6 جگہیں خوب اچھی طرح سے مثالوں سے سمجھ لی جائیں تو نواسب کا یا فعل مضارع کے نصب دینے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لن، کئی اور اذن یہ تو جب فعل مضارع پر آئیں گے تو نصب دیں گے۔ ان ہے جو آتا ہے تو دیتا ہی ہے، مگر 6 جگہیں ہیں نحات نحویوں کے نزدیک، 6 جگہیں ایسی بیان کی جاتی ہے جہاں پر ان پوشیدہ رہ کر کے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا مگر نصب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حتی، ایک ان 6 جگہوں میں سے ہے حتی۔ حتی کے بعد میں ان پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع پر جب حتی لگ جاتا ہے تو اس کے بعد فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یعنی یوں نحوی یوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ان پوشیدہ ہے، یہاں پر ان پوشیدہ، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہاں ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے حتی یضربا، یہاں تک کہ وہ مارے۔ نقرأ حتی تطلع الشمس، نحن نقرأ حتی تطلع الشمس، ہم پڑھتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو حتی کے بعد فعل مضارع کو یہ جو نصب آیا ہے یہ ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو ان کے بعد میں، حتی کے بعد میں ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک لام آتا ہے، لام، جس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، فعل مضارع پر عام طور سے داخل ہوتا ہے۔ لام حرف جر کی طرح، بلکہ حرف جر ہی ہوتا ہے، وہ فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے۔ لِتَدْخُلَ الدَّارَ، تاکہ تو گھر میں داخل ہو جائے۔ لِتَدْخُلَ الدَّارَ، لِأَقْرَأَ، حضرت فی الفصل لِأَحْفَظَ الدَّرْسَ، میں درسگاہ میں آیا تاکہ سبق یاد کروں۔ حضرت فی الفصل لِأَحْفَظَ الدَّرْسَ، دیکھیے لِأَحْفَظَ الدَّرْسَ، اس لام کے بعد میں بھی ان کو پوشیدہ مانا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر لِأَحْفَظَ، احفظ فعل مضارع کو نصب آیا۔ تو حتی کے بعد میں اس طرح کے 2 لام، ایک کا نام لام کئی رکھا جاتا ہے، ایک کا نام لام جحد رکھا جاتا ہے، اور ایک واو آتا ہے، اس واو کے بعد میں ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ واو، یہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس واو کے بعد بھی ان پوشیدہ مانا جاتا ہے۔ بہت کم استعمال ہوتا ہے، حتی خوب استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو لام حضرت فی الفصل لِأَحْفَظَ الدَّرْسَ یہ بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ یہ واو کم استعمال ہوتا ہے، مگر اس کی مثال آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، اور 2-3 اور مثالیں بھی یاد کر لیں اور ذہن نشی کر لیں خوب اچھی طرح سے، تو اس کو سمجھا جا سکتا۔ مثلا کہتے ہیں عرب لا تأکل السمک وتشرب اللبن، لا تأکل السمک وتشرب اللبن،
मछली खाकर दूध मत पियो या मछली खाने के साथ साथ दूध मत पियो। ला तअकुलि समक व तशरबल लबन। तो ये देखिए यहाँ पर ला तअकुल नहीं का सिगा है, नहीं, और उसके बाद में वाव आया है, ये वाव अतफ का नहीं है। अतफ का ये कायदा होता है कि नहीं का नहीं पर अतफ, इंशा का इंशा पर अतफ किया जाता है, ख़बर का ख़बर पर, जुमला इस्मिया का जुमला इस्मिया पर, मस्दर का मस्दर पर। ये अतफ के बेहतरीन होने की ये शर्त हुआ करती है, बल्कि ज़रूरी सा होता है। तो यहाँ पर ला तअकुलि समक, ये नहीं का सिगा है, तलब का सिगा है, इंशा का सिगा है। व तशरबल लबन, ये फ़ेल मुज़ारी है जो ख़बर हुआ करता है, तो अतफ नहीं, ये वाव अतफ का नहीं कहा जाता है। ये वाव मा के माना में या किसी और माना में इसके बाद में अनपोशीदा होता है। इस मिसाल में, मिसाल आप याद रखें, ला तअकुलि समक व तशरबल लबन, ऐसी ही आप चाहें तो और मिसालें बना सकते हैं। एक औ होता है जो इला अन के माना में होता है, औ जो इला अन के माना में होता है, किताब दे किताब, उसके बाद भी अनपोशीदा होता है। एक औ आता है जो इला अन के माना में होता है, उसके बाद भी अनपोशीदा होता है। जैसे मसलन ये अल-क़ुरातुर राशिदा है, पहला हिस्सा, इसमें कल ही एक जुमला आया था, ला नत्रुकु हादा शरफ़ औ नमूता। पहला हिस्सा है ला नत्रुकु हादा शरफ़ औ नमूता। कुरैश ने कहा हम इस शरफ़ को छोड़ेंगे नहीं, मरने तक छोड़ेंगे नहीं, औ नमूता, मरने तक छोड़ेंगे नहीं, यानी इला अन नमूता। तो ये औ इला अन के माना में इस औ के बाद भी पोशीदा होता है। और एक फ़ा आता है, फ़ा, उस फ़ा के बाद भी अनपोशीदा होता है, अनपोशीदा होता है, फ़ा। तो ये कुल चीज़ें हो गई। हत्ता के बाद दो तरह का लाम होता है, लाम कई और लाम जहद वो कहलाते। वो दोनों का शक्ल सूरत में एक ही होता है, ली अदखुलद्दार, ली तदखुलद्दार, ली अहफ़ज़द्दर्स, ली उसल्लियस्सलात है। इस तरह ये लाम इसके बाद में, हत्ता के बाद में, लाम के बाद में, दो तरह के लाम के बाद में, वाव के बाद में और औ के बाद में, और एक फ़ा के बाद में। फ़ा के बाद भी अनपोशीदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ला तशरबिल माअल बारिद फतमरद, ला तशरबिल माअल बारिद फतमरद, ठंडा पानी मत पियो कि बीमार हो जाओ, फतमरद। ये फ़ा, इस फ़ा में थोड़ी तफसील है, मगर उस तफसील में अभी हमको न जा कर के सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि फ़ेल मुज़ारी को नसब देने वाले ये चार हैं, लन, कई, इदन। इन तीन में कोई तफसील नहीं है। जब फ़ेल मुज़ारी पर दाखिल होते हैं तो नसब दे देते हैं, नहीं दाखिल होते हैं तो छुप करके शरारत नहीं करते। अन एक ऐसा है जो जब फ़ेल मुज़ारी पर दाखिल होता है तो नसब देता ही है, मगर 6 ऐसी जगहें भी हैं जहाँ वो नहीं मौजूद होता लफ्ज़ों में, मगर फिर भी दूर बैठा बैठा शरारत करता है, यानी फ़ेल मुज़ारी को नसब देता है। ये 6 जगहें आपको ख़ास तौर से अख़्ज़ करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। इसके बाद में रह जाता है मसला जवाज़िम का। फ़ेल मुज़ारी को जज़्म कौन देते हैं? जवाज़िम 5 हैं, लम, लम्मा, लम और लम्मा, दोनों नफ़ी के लिए आते हैं। यदरिबु से लम यदरिब, उसने नहीं मारा, और लम्मा यदरिब इसका माना होता उसने अभी तक नहीं मारा। लम याकुल, उसने नहीं खाया, लम्मा याकुल, उसने अभी तक नहीं खाया। खैर, दो ये लम और लम्मा। एक लाम अमर, लाम अमर, लाम अमर अमर के गायब के तमाम सीगों पर आता है और अमर के मजहूल के तमाम सीगों पर आता है। जैसे अगर किसी गायब को हुक्म देना हो, मसलन यूँ कहना हो कि शकील को नमाज पढ़नी चाहिए, तो यूँ कहेंगे लियुसल्ली, लियुसल्ली, या के बजाय या हज़फ, हर्फ अत्फ जो है वो हज़फ हो जाएगा, और यूँ कहेंगे लियुसल्ली शकीलुनिस्सलात, लियुसल्ली शकीलुनिस्सलात। या यूँ कहना हो कि ज़ैद को सबक याद करना चाहिए,
تو لیحفظ زیدن الدرس، لیحفظ زیدن الدرس، زید کو سبق یاد کر لینا چاہیے. یہ لام امر خوب استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. 3 ہو گئی. چوتھا ہے لائے نہیں، نہیں کے تمام صیغوں کے شروع میں آتا ہے. تأکلو تو کھاتا ہے، مت کھا، لا تأکل، لا تأکل. تشرب تو پیتا ہے، لا تشرب تو مت پی. لا تقرأ تو مت پڑھ. تو یہ جو صیغے ہیں نہیں کے، لائے نہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. لما لام امر لائے نہیں 4 ہو گئی. 5واں ہے ان شرطیہ، یہ 2 فعل مضارع کو ایک ساتھ جزم دیتا ہے، یعنی شرط اور جزا کو. جیسے مثلا ان تقرأ فی المسجد اقرأ فی المسجد، اگر تو مسجد میں پڑھے گا میں مسجد میں پڑھوں گا. ان تحفظ الدرس، اگر تو سبق یاد کرے گا، احفظ الدرس تو میں سبق یاد کروں گا. ان تحفظ احفظ، اگر تو یاد کرے گا میں یاد کروں گا. یہ 5 ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جوازم 5 ہیں اور نواصب 4 ہیں. یہی ہے جو فعل مضارع کے ان 12 صیغ، جن 12 صیغوں کی ہم نے پچھلے سبق میں بات کی تھی، ان 12 صیغوں کو نصب اور جزم دینے والے یہی ہیں، اور جب یہ نہیں آتے ہیں تو رفع آتا ہے. اب ہم لیتے ہیں اسم کو. اسم کو کون اعراب دیتا؟ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اسم کا مخصوص اعراب جر ہے، فعل مضارع کا مخصوص اعراب جزم ہے. رفع اور نصب دونوں میں عام ہے. فعل مضارع کا مخصوص اعراب جزم ہے، اسم کا مخصوص اعراب جر ہے. تو اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے. اس طرح اسم کی 3 قسمیں کی گئی ہیں: مرفوعات، منصوبات، مجرورات. مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. یہی کل ملا کر کے یہ مجرورات 2 ہیں اور مرفوعات 8 ہیں. 8 اور 2 10 اور منصوبات 12 ہیں. کل 22 ہیں. کل 22 ہیں. ان 22 کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں، تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اعراب، ان کو اعراب دینے والے ہیں کون ہیں. الگ سے عوامل، تمام عوامل کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ 2 مجرورات صرف 2 ہیں، مرفوعات 8 ہیں. 8 مرفوعات جب یاد کر لیں گے ہم اچھی طرح سے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ان 8 مرفوعات کو رفع دیتا کون کون ہے. 12 منصوبات ہیں، وہ 12 منصوبات جب ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان 12 منصوبات کو نصب دیتا کون کون ہے. مجرورات 2 ہیں، ایک مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے مسجد المدرستی، مدرسے کی مسجد، مسجد المدرستی. المدرستی یہاں زیر یا جر اس لیے آیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور اس کو جر دیتا ہے اس کا مضاف جو مسجد ہے یہاں پر. کتاب زیدن، زید کی کتاب، یہاں زیدن کو زیر آیا ہے اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف یعنی کتاب اس کو زیر یا جر دے رہا ہے. اسی طرح قرطاس سجادن، سجاد کی کاپی، یہاں قرطاس سجادن میں سجادن کو زیر اس لیے آیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور قرطاس مضاف اس کو زیر دے رہا ہے یا جر دے رہا ہے. دوسرا ہے حرف جر کا مجرور. حرف جر 17 18 16 17 حرف جر بتائے جاتے ہیں، وہ یاد کر سکتے ہیں ہم. جیسے من المسجدی، المسجد پر جب من لگ گیا جو حرف جر ہے تو من المسجدی ہو گیا. الی الداری، دار پر الی حرف جر لگ گیا تو الی الداری ہو گیا. علی المنضدتی، منضدتی پائپ پر علی حرف جر لگ گیا تو زیر آ گیا علی المنضدتی. تو مجرورات 2 ہی ہیں، ایک مضاف الیہ جس کو جر دیتا ہے اس کا مضاف، اور دوسرا حرف جر کا مجرور جس کو جر دیتا ہے حرف جر، اور حروف جارہ کل 17 ہے. مجرورات ہو گئے. اب ہم لیتے ہیں مرفوعات کو. مرفوعات بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہم سب کو اچھی طرح سے اخذ کر سکتے ہیں. 2 ہے مبتدا اور خبر جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے. المسجد کبیر. القریۃ صغیرۃ، گاؤں چھوٹا ہے. تو المسجد کبیر، یہاں
المسجدو پر بھی رفع آیا ہے اور کبیرن پر بھی رفع آیا، مبتدا اور خبر دونوں پر رفع آیا۔ یہاں مبتدا اور خبر کو رفع دینے والے کون ہیں؟ نحوی کہتے ہیں کہ عامل معنوی یعنی ابتدا ان کو رفع دیتا ہے، یعنی یہاں کوئی عامل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، جس طرح مضاف الیہ کو جر دینے والا اس کا مضاف ہوتا ہے، یا من المسجد میں المسجد کو جر دینے والا من حرف جار ہوا، اس طرح یہاں پر المسجد کبیر یا القریۃ صغیرۃ ان دونوں کو رفع دینے والا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ عامل معنوی یعنی ابتدا ان کو رفع دیتی ہے، یعنی کوئی بھی عامل، یہاں بھی بات کیوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی بھی عامل داخل ہوا نہیں، اس وجہ سے یہاں پر رفع آتا ہے، مگر نحوی اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ ابتدا ان کو رفع دیتی ہے۔ تو دو یہ ہو گئے، دو مرفوعات ہو گئے، مبتدا اور خبر ایک ہی ساتھ چلتے ہیں، ہمیشہ ایک ہی ساتھ رہتے ہیں بیچارے۔ المسجد کبیر، الکتاب نافع، کتاب نفع بخش ہے، الکتاب نافع، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہو گئی۔ دوسرا ہے فاعل، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے قرأ سعد، کتب مسعود، دخل علی، خرج الزبیر، ان میں سب میں فعل کے بعد میں جو آ رہا ہے علی، سعد، زبیر وغیرہ وغیرہ، یہ فاعل بن رہے ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، ان کو رفع دینے والا ان کا فعل ہے، تو فعل ہے جو فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اسی طرح نائب فاعل، یعنی فعل اگر مجہول ہو تو فاعل کی جگہ نائب فاعل آیا کرتا ہے، مثلا قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی، قرئ فعل مجہول ہے، قرئ الکتاب، کتاب پڑھی گئی، الکتاب مرفوع ہے اس لیے کہ نائب فاعل ہے، اس کو بھی رفع دینے والا اس کا فعل مجہول ہے۔ یا کتبت المقالۃ، مقالہ لکھا گیا، اس کو بھی رفع دینے والا اس کا فعل ہے، تو نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو چار ہو گئی، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل۔ افعال ناقصہ جو کانا، صار، ظل، بات، اصبح ہیں، کل 16-17 بتائے جاتے ہیں، ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، مثلا کان المسجد کبیرا، مسجد بڑی تھی، کان المسجد کبیرا، یہ جو افعال ناقصہ ہیں 17، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو جاتے ہیں، مبتدا مرفوع رہتا ہے، یعنی مبتدا کو یہ رفع دیتے ہیں اور پھر کانا کا اسم کہلاتا وہ، تو پانچواں مرفوع ہے کانا کا اسم، مثلا کان المسجد کبیرا، مسجد بڑی تھی، یا صار فاروق طویلا، فاروق لمبا ہو گیا، تو ان کا اسم مرفوع ہوا کرتا ہے۔ افعال ناقصہ کانا، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے جو پانچواں مرفوع ہو گیا۔ اسی طرح ما اور لا مشابہ بلیسہ، مشابہ بلیسہ ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں جس طرح لیسہ کا معنی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ما اور لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی اسم پر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جس طرح لیسہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مثلا یوں کہتے ہیں لیست القریۃ کبیرۃ، گاؤں بڑا نہیں ہے، اسی طرح سے یوں بھی کہا جاتا ہے مل قریۃ کبیرۃ، مل قریۃ کبیرۃ، گاؤں بڑا نہیں ہے۔ تو ما اور لا یہ افعال ناقصہ نہیں ہے، لیسہ کے مشابہ، یعنی ہے تو حرف دونوں کے دونوں، مگر ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ کل مرفوعات ہو گئے 6۔ ایک ہے حروف مشبہ بفعل، انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل، یہ 6 حروف مشبہ بفعل کہلاتے ہیں، 6، انا، انا، کانا، لیکن، لیتا، لعل، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، افعال ناقصہ کے برعکس ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، مثلا یوں کہیں گے ان المسجد کبیر، ان المسجد، وہاں تو تھا کان المسجد کبیرا، اور یہاں ہوگا ان المسجد کبیر، تو یہ جو کبیر آئی یہ ان کی خبر کہلائے گی، اور کبیر یہ مرفوع ہے، تو انا، انا، کانا، لیکن ان کی خبر مرفوع ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کل مرفوعات ہو گئے 7 مرفوعات ہو گئی۔ ایک ہے لائے نفی جنس، ایک لائے نفی جنس، یہ جنس کی نفی کے لیے آتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں لا رجل طویل،
کوئی آدمی لمبا نہیں ہے. اس لا نفی جنس کی بھی خبر مرفوع ہوتی ہے, لا رجل طویل, لا رجل طویل. اب بنیادی طور سے جو آتے ہیں سب سے زیادہ جن کا استعمال ہوتا ہے مبتدا خبر ہے اور فعل اور نائب فاعل ہے اور انا اور افعال ناقصہ وغیرہ. ما لا مشابہ لیسا اور لا یہ کم استعمال ہوتے ہیں, مگر ہے سب کے سب بہرحال آسان, سب ہمارے جانے پہچانے ہیں. ان کو جب ہم یاد کر لیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسم کو رفع کون کون دیتے ہیں, وہ سب کے سب آ گئے. اسم کو رفع دینے والے جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس میں آ چکے ہیں. تو یہ مرفوعات ہو گئے 8. اب رہ گئے منصوبات جو 12 ہیں. منصوبات 12 ہیں, وہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے آ جائیں گے. منصوبات 12, سب سے پہلے مثال کے طور پر مفعول بھی ہے. کل 5 فعل کے ساتھ 5 مفاعیل آیا کرتے ہیں. 5 مفاعیل کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. سب سے زیادہ جو مفعول استعمال ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے. جیسے قرأ زید الکتاب, قرأ زید الکتاب, قرأ فعل ہے, اس کے بعد زیدن اس کا فاعل ہے جو مرفوع آیا, اور الکتاب زید نے کتاب پڑھی, کتاب مفعول بھی ہے جو منصوب ہو گیا. تو پہلا منصوب ہے مفعول بھی, اس کو فعل نصب دیتا ہے, فعل ہے اس کو نصب دینے والا. مفعول بھی کے بعد ایک ہوتا ہے مفعول مطلق, قرأ زید الکتاب قراءۃ, یعنی مفعول مطلق کہتے ہیں مصدر کو, فعل کے بعد اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں ایسا بہت استعمال ہوتا ہے. مثلا یوں کہہ دیتے ہیں ضربنا ضربا, ہم نے مارا یعنی خوب مارا. ضربنا ضربا, اکلنا اکلا, ہم نے خوب کھایا. مشینا مشیتا یا مشیتا, تو مفعول مطلق یہ بھی منصوب ہوتا ہے. مفعول بھی مفعول مطلق. ایک ہوتا مفعول لہو, یہ بھی مصدر ہی ہوا کرتا ہے مگر یہ فعل کا بعین ہی مصدر نہیں ہوتا. مثلا یوں کہتے ہیں ضربت زیدا تعلیما, میں نے زید کو سکھانے کے لیے مارا. ضربت زیدا تعلیما, یہ تعلیما مفعول لہو ہے. مفعول لہو کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل ہوا. تو زید کو مارا سکھانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے, مفعول لہو. 3 ہو گئی. ایک ہے مفعول معہ. مفعول معہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. نحو کی کتابوں میں عموماً ایک مثال ہی ذکر کی جاتی ہے اکثر, جاء البرد والجبات. یہ مفعول معہ واو بمعنی مع کے بعد میں آتا ہے. جاء البرد والجبات, جاء البرد والجبات, سردی آئی کوٹ وغیرہ جبوں کے ساتھ, یعنی جبوں کو لے کر کے سردی آئی. تو البرد تو فاعل ہے جاء کا, اور والجباتی یہ الجباتی مفعول معہ ہے, اور مفعول معہ عموماً واو بمعنی مع کے استعمال ہوتا ہے. آج کل یہ یوں استعمال ہوتا بہت, لفظ اتفاق یتفق کے ساتھ آج کل استعمال ہوتا. مثلا هذا لا يتفق ومزاجه, یا هذا لا يتفق وطبيعته, یا هذا لا يتفق وقانون المدرسة, یہ مدرسے کے قانون سے میل نہیں کھاتا. هذا لا يتفق وقانون المدرسة, یہ مدرسے کے قانون سے میل نہیں کرتا. تو یہ جو مفعول معہ ہے یہ چوتھا منصوب ہے. اور ایک مفعول کون سا بچ گیا, مفعول فی. مفعول فی یہ بہت استعمال ہوتا مفعول فی. مثلا لعبنا خلف الفصول, ہم درسگاہوں کے پیچھے کھیلے. لعبنا خلف الفصول, تو خلف یہ مفعول فی ہے. مفعول فی کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ یا جس وقت میں فعل واقع ہو رہا ہے وہ مفعول فی کہلاتا ہے. خلف الفصول یہ مثلا مفعول فی جگہ کے لیے ہے. اور لعبنا بعد العصری, تو یہ بعد العصری یہ مفعول فی ہے, اور بعد پر زبر آیا ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے, اور یہ وقت کے لیے ایک ساتھ بھی دونوں آ سکتے ہیں. لعبنا خلف الفصول بعد العصر, تو خلف الفصول یہ مفعول فی وقت کے لیے جگہ کے لیے, اور بعد العصر یہ مفعول فی وقت کے لیے. تو یہ 5 مفاعل ہو گئی, مفعول بھی, مفعول مطلق, مفعول لہو, مفعول معہ اور مفعول فی.
5 تو مفاعیل ہو گئے، یہ منصوب ہوا کرتے ہیں فعل، اور ان 5 کو یہ فعل نصب دیتا ہے. کوئی بھی فعل ہو، جو فعل بھی جملے میں استعمال ہوگا 5 مفعولوں کو فعل نصب دیتا ہے. اس کے بعد حال، تمیز اور مستثنا. حال، تمیز اور مستثنا یہ 3 اور ہیں، ان کو بھی فعل ہی نصب دیتا ہے. حال مثال کے طور پر نحن نقرأ الکتب قائمین، ہم کھڑے کھڑے کتابیں پڑھتے ہیں. انتی تقرئین الکتاب جالستن، تو کتاب بیٹھ کر کے پڑھتی ہے. انتی تقرئین الکتاب جالستن، تو یہ قائمین اور جالستن جو آئیں یہ حال ہے، ان کو بھی فعل ہی، حال کو بھی فعل ہی نصب دیتا ہے. اور کبھی مفعول بھی کا حال ہوتا ہے، کبھی فاعل کا حال ہوتا ہے، وہ ذوالحال کہلاتے. جی مولانا وقت ہو رہا ہے، 3 منٹ باقی ہے. کتنے؟ ہاں ٹھیک ہے 3 کی جگہ 6 ہو جائیں گے تو کوئی دقت نہیں ہوگی نا، ختم ہو جائے گی میٹنگ انشاءاللہ. چلیں تو یہ حال ہو گیا. اور ایک ہے تمیز. تمیز کچھ فعلوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم دعا مانگتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، زادک اللہ علما، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا دے علم کے اعتبار سے. بڑھا دے کس اعتبار سے؟ اس میں تھوڑا سا ابہام رہتا ہے، وہ دور کرنے کے لیے آ جاتا ہے علم کے اعتبار سے. یا مثال کے طور پر طاب سعید، سعید اچھا ہے، مگر کس اعتبار سے اچھا ہے؟ طاب سعید نفسا، سعید دل کا اچھا ہے، دل کے اعتبار سے اچھا ہے. تو یہ کچھ افعال ہوتے ہیں جن کی تمیز آتی ہے. یا جیسے مثال کے طور پر ملأت الاناء لبنا، میں نے برتن کو دودھ سے بھر دیا. ملأت الاناء، میں نے برتن کو بھر دیا، مگر کس سے بھر دیا یہ تھوڑا رہتا ہے تو تمیز آ جاتی ہے. ملأت الاناء لبنا، یہ تمیز. اور ایک ہوتا مستثنا. مستثنا جیسے جاء الطلاب الا سعدا، طلبہ آئے مگر سعد یعنی سعد نہیں آیا. تو مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے، اس کو بھی نصب دینے والا فعل ہی ہوتا ہے. تو فعل دیکھیے کتنے منصوبات کو نصب دیتا ہے. 5 مفعولوں کو اس نے نصب دیا، اس کے بعد حال کو، تمیز کو اور مستثنا کو، ان سب کو فعل نصب دیتا ہے. اب جو بچے ہیں 5 اور 3 8 ہو گئے. ان کا اسم، ان حروف مشببہ فعل کا اسم، ان کو حروف مشببہ فعل ہی نصب دیتے ہیں. ان الکتاب نافع، کتاب نافع، الکتابہ کو نصب آیا ان کی وجہ سے. افعال ناقصہ کان صار ضال باتا، ان کی خبر منصوب ہوتی ہے. جیسے کان المسجد کبیرا، مسجد بڑی تھی. صار عامر طویلا، عامر لمبا ہو گیا. تو طویلا جو صارہ کی خبر ہے، افعال ناقصہ کی خبر ہے، وہ منصوب ہے. تو یہ ہو گئے 10. اور ما اور لا مشابہ ولیسا کی خبر، ان کی بھی ما زید طویلا، زید لمبا نہیں ہے. تو یہ بھی ما اور لا مشابہ ولیسا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. اور لا نفی جنس اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. لا رجل فی الدار، کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے. لا رجل، تو رجل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور منصوب ہے. تو یہ دیکھیے اب ہم یہ یاد کر لیں گے مجرورات، منصوبات اور مرفوعات، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجرورات کو جر دینے والے کون ہیں، منصوبات کو نصب دینے والے کون ہیں، اور مرفوعات کو رفع دینے والے کون ہیں. یہ اچھی طرح ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اس کے بعد میں جو اعراب قبول کرتے ہیں وہ بھی ہماری گرفت میں آ جائیں گے، اور جن جن کی وجہ سے وہ رفع نصب جر یا رفع نصب اور جزم قبول کرتے ہیں وہ بھی ہماری گرفت میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے مولانا حماد کریمی صاحب؟ جی بہتر، جزاکم اللہ خیرا. شکریہ. پھر انشاءاللہ آئندہ سے سبق ہوگا. انشاءاللہ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اس میں مکمل کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی نیا موضوع انشاءاللہ اختیار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.